ایسے بہت سے موڑ آتے ہیں جس میں قوموں کو ہمت کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے اور سارے ہی انسانوں کو اور دیش واسیوں کو انصاف دلانے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ، ایسا ہی ایک موقع ہمارے ملک کی تاریخ میں آ چکا ہے۔ یہ جو قانون اس وقت ایک تو قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، بل پاس ہو چکا اور اب وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ بن گیا، اور دو دوسرے اور قانون ہیں NPR اور NRC۔ جو لوگ بھی ان قانونوں کی تفصیلات سے واقف ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے، یہ بھارت کے دستور پر حملہ ہے اور بھارت کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کے بجائے ایک فاشسٹ ملک بنانے کی طرف ایک بہت بڑا خطرناک قدم ہے۔ اس سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کہ بہوجن کرانتی مورچے نے 29 جنوری سن 2020 اس کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے۔ جمہوری طریقوں پر عوام کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو پرامن طریقے پر کانسٹیٹیوشنل نارمز کو فالو کرتے ہوئے ہر طرح کی ہنسا سے بالکل بچتے ہوئے اپنی بات کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہل بہوجن کرانتی مورچہ نے کی ہے، یہ ایک قابل قدر موقع ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اور اپنے SC ST اور OBC اور مائنورٹیز کے دوسرے تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ابھی ایک SC ST اور OBC تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا جو نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا اسی طرح کا نقصان، اور اگر ہم تعداد کو خیال کریں تو اس سے زیادہ نقصان SC ST اور OBC کے لوگوں کو، دیگر مائنورٹیز کو پہنچنے والا ہے۔ اور اصل میں یہ ایک تیاری ہے کہ بھارت پر اس کانسٹیٹیوشن کے بجائے منوسمرتی لاگو کی جائے، یہ اس کی پوری تیاری ہے۔ یہ موقع ہے بھارت بند کا کہ اس وقت صرف مسلمان نہیں، تمام مائنورٹیز اور SC ST اور OBC کے لوگ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، وہ اس بھارت بند کو کامیاب بنا کر یہ صاف پیغام دے کہ ہم سب اب جاگروک ہو چکے ہیں اور ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب متحدہ آواز کے ذریعے سے ان قانونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہ بات بھی کہی گئی اور بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ اگر آپ کو NRC کرنا ہی ہے تو آپ DNA کے آدھار پر NRC کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ودیشی لوگ بھارت کے مول نواسیوں کو ودیشی قرار دے کر اب باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھارت بند ملک کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، ایک مائل سٹون ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے دیش کی جو اصلی میجورٹی ہے وہ سامنے آئے گی کہ دیش کی اصلی میجورٹی کیا ہے۔ اصلی میجورٹی مظلوم سماج کی ہے، جس کی تعداد 75-80% یا اس سے بھی زیادہ کی ہے۔ ان کو اکٹھا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ملک کا سفر ایک بہتر رخ کی طرف ایک نئی رفتار کے ساتھ شروع ہو۔ میں پوری قوت کے ساتھ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بھارت بند کو کامیاب کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس اپیل کو بہت ہی سیریسلی لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔